ہم اس وقت تحصیل یزمان کے چولستانی علاقہ جو کہ زیرو لائن کے ساتھ ہے قلعہ موج گڑھ پہنچ چکے ہیں۔ یہ قلعہ موج گڑھ جو ہے یہ صدیوں سے آباد تھا۔ یہاں پہلے ایک راجے کی حکومت تھی جو کہ ہندو تھا۔ اس کے بعد جو ہے یہ ایک اس کا نام جو ہے موج نامی موج راجہ اس کا نام تھا۔ یہ زیرو لائن کے ساتھ کر کے یہ قلعہ آتا ہے۔ پہلے جو ہے یہ دریائے گھاگھرا اور دریائے ہاکڑا یہاں پر بہتے تھے۔ اس سے پہلے یہاں آبادی تھی، یہاں پر کافی سارے شہر تھا، یہاں پر یہ لوگ آباد تھے۔ یہاں پر کئی جنگیں بھی ہوئیں، کئی مسلمانوں کے ساتھ ہوئیں، کہ متعدد جو ہے اس کے ساتھ جو ہے یہ ہندوؤں کے ساتھ ہوئیں۔ اس کے بعد جو ہے ایک مسلمان نے یہاں پر قلعے پر قبضہ کیا، یہ قلعہ اس کے قبضے میں چلا گیا۔ تو ہم اس وقت یہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ یہاں میاں عبدالحمید بھٹی صاحب ہیں جو کہ چولستانی نمبرداروں کے چیئرمین بھی ہیں اور کسان بورڈ کے بھی چیئرمین ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں اس قلعے کے بارے میں کہ یہ روایات کیا ہیں۔ بعض روایت یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے ایک سرنگ ہے جو کہ جیسلمیر بیکانیر راجستھان تک جاتی ہے اور وہاں سے یہ سیدھی سرنگ جو ہے وہاں پہنچتی ہے۔ جب راجے یہاں سے ناکام ہو جاتے تھے، ان کو خطرات زندگی کے لاحق ہو جاتے تھے، وہ سرنگ سے نکلتے تھے اور نکل کر اندر جو ہے وہ اپنا دوسرے جگہ پر چلے جاتے تھے، جیسلمیر بیکانیر سے وہاں جا کر نکل جاتے تھے۔ تو ہم یہ پوچھتے ہیں میاں عبدالحمید بھٹی صاحب، آپ بتائیں کہ یہ کیا روایات ہیں، اس کے بارے میں آپ کچھ وضاحت کریں، اس قلعے کے بارے میں بھی۔ میرا نام میاں عبدالحمید شیر چولستان ہے۔ میں ڈویژن کا چیئرمین بھی ہوں نمبرداروں کا، اور ضلع کا چیئرمین بھی ہوں کسان بورڈ کا، اور امن کمیٹی کا پنجاب کا پورے کا جنرل سیکرٹری بھی ہوں۔ اور یہاں ہم چولستان کے رہائشی ہیں جانوالی کے، اور یہ قلعہ موج گڑھ بھی ہمارا گھر ہے، ہمارے عزیز رہتے ہیں۔ اور یہاں کے روایات دیکھی بھی ہیں اور سنی بھی ہیں۔ پہلے قلعے بالکل ٹھیک تھا اور یہاں آتے رہے ہیں، دیکھتے رہے ہیں، ہر سال یہاں موجود ہیں، دیکھتے رہے ہیں۔ اور یہ قلعہ ایک نواب اللہ روایا عباسی صاحب نے قبضہ کر لیا تھا، جو راجے کا قلعہ تھا۔ پہلے یہاں جنگیں بھی ہوئی ہیں۔ ویسے جو بات کر رہے تھے ہمارے اقبال انجم صاحب، یہ بالکل بات درست ہے۔ اور یہاں ایک سرنگ تھی جو یہاں سے وہ گزر کر جیسلمیر پہنچتے تھے، وہ سرنگ بالکل ہم نے دیکھی بھی ہے آنکھوں سے۔ یہاں ہمیں کہا گیا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ یہاں ان کا خزانہ ہے، یہاں مسجد کے نیچے ایک سرنگ تھی، تو وہاں لوگ جا نہیں سکتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہاں باہرلے چیزوں کا اور یہاں جن بھوت رہتے ہیں یا سپ رہتے ہیں، تو یہاں نہ گزریں، یہاں ان کا خزانہ تھا۔ بڑے لوگ ہمیں کہتے تھے، ہم لوگ آ کے دیکھتے بھی تھے، یہاں ویسے بھی تھا، یہاں سپ بھی دیکھا کرتے تھے، وہ خزانے پر بیٹھتے تھے۔ یہ پرانی روایات کے مطابق یہاں موج گڑھ میں قلعہ جو ہے اب خستہ ہو چکا ہے اور بالکل بیکار ہو چکا ہے۔ پہلے بالکل ٹھیک تھا اور گورنمنٹ نے کوئی توجہ نہیں دی ان پر، اور گورنمنٹ توجہ دیتی تو ان کی یادداشت پوری رہتی۔ جیسے ڈراور بھی ختم ہو رہا ہے، اب دین گڑھ ہے، ایسے اسلام گڑھ ہے، ایسے اس لائن میں کئی قلعے ہیں، اور مروٹ میں ہے قلعہ۔ تو یہ قلعے ہم اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ ان کی پاکستان کی یادداشت ہونی چاہیے، ان کو مرمت کیا جائے اور یہ یادداشت تازہ ہونی چاہیے۔ اور ہمارے چولستان کے جو مسائل ہیں، پہلے نمبر پر تو ہمارا پانی کا مسئلہ ہے۔ پانی ہمارے پاس نہیں ہے، ہر چولستانی بوند بوند کو ترس رہا ہے کہ ہمیں پانی میٹھا ملے، ہم پانی پینے کو میٹھا پانی ملے۔ یہاں ایم ڈی نعیم بخاری صاحب نے کچھ بندوبست کیا تھا، 4 گاڑیاں دی تھی۔ وہ لوگ یہاں پانی پینے کے لیے 8 دن میں 2 دفعہ پہنچاتے ہیں ہفتے میں، تو وہ ان سے گزر نہیں ہوتا۔ ویسے وہ مجبوری کے تحت ہم پی رہے ہیں۔ اور یہاں کتے اور کھوتے جانور اور انسان کٹھے پیتے ہیں پانی۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جہاں ہمارے ٹوبے ہیں، ہماری جہاں چراگاہ جو ہیں وہ لوگ ختم کر رہے ہیں، ناجائز قابضین والے۔ دوسرے نمبر پر یہ دوسرا مسئلہ ہے، ناجائز قابضین ہمارے گھروں کے اوپر آ کے قبضہ کیا ہوئے حل بو رہے ہیں کہ ہمارا رقبہ ہے، ہمارے قلعے ہیں، ہمارے بڑا کچھ نہیں ہے ان کا۔ ویسے جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کی ملکیتیں جو ہیں ڈراور والی سائڈ پر ہیں، جو نوابوں کی ہیں یا عباسیوں کی ہیں۔ یہاں ان کا حق نہیں ہے، یہاں چولستانیوں کا حق ہے۔ چولستانیوں کے پٹا شدہ ڈار ہیں، اور یہ آبا و جداد جب ہندوستان پاکستان کٹھا تھا تو اس ٹائم ترامے کے نواب صاحب نے ان کو پٹے دیے ہوئے تھے۔ ان کا حق ہے، جن کے پاس پٹے ہیں۔ کھار ہوتی ہے، ہمارے کھار پر گزر ہے، ہم بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، اور ہمارے بچے سال کی روزی جو ہے کھار کاٹتے ہیں۔ کھار کو کاٹ کے ان کو جلاتے ہیں، جلا کر
وہ آدھی ٹھیکیداروں کو دیتے ہیں، آدھی ہم لیتے ہیں اور وہ بیچ کر ہم اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. اور یہ کھار کو اب ختم کر دیا، ہماری چراغاں بھی ختم کر دی ہے ان لوگوں نے، اور ہمارا یہاں جینا بھی محال کر دیا کہ ہمارے گھروں کے آگے آ کر انہوں نے نجائز قبضے کر لیے ہیں اور ہمارے ٹوبوں کے آگے انہوں نے حل بو لیے ہیں. جو پانی آتا تھا ٹوبے میں وہ پانی نہیں آتا. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جلد اور جلد ہمیں انصاف دلائے اور نجائز قابضین کو ہٹائے یہاں سے، ہماری چراغاں برحال کی جائے. ہمارے لوگ جو مظلوم ہیں، بے سہارا لوگ ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم ختم کیا جائے. ہم حکومت سے، وزیر اعظم سے، وزیر اعلیٰ سے، چیف آرمی سٹاف سے اور صدر سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ جلد اور جلد ہمارے مطالبات جو ہیں پورے کیے جائیں. ہمارے 4 لاکھ آبادی ہو چکی ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کہ ہمارا کوئی نمائندہ نہیں ہے جو جا کے اسمبلی میں بولے اور ہمارا حق لے سکے. 4 لاکھ آبادی ہو چکی ہے. چولستان میں فکرہ 4 لاکھ آبادی ہو چکے ہیں. 2 MPA اور 1 MNA کی سیٹ ہمیں دی جائے، کیونکہ ہمارا حق ہے. لاکھ پر بھی MNA کی سیٹ ہے اور لاکھ پر MPA کی بنائی جائے تو 4 لاکھ ہے. 2 MPA اور 1 MNA دی جائے اور ہمارا حق دلایا جائے اور نجائز قابضین کو بھگایا جائے اور ہر محکمے میں چولستانیوں کو کوٹا دیا جائے. چولستان کی سیٹیں چولستانیوں کو دی جائے. جو چولستان کی الاٹمنٹ ہے وہ جلد کی جائے. ہمیں جاسا دیا جا رہا ہے، ہمیں دکھاوا دکھایا جا رہا ہے. ہمارا حق ہمیں دیں. 4 سال سے ہمیں یہی کہا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ کہتے کہ ابھی الاٹمنٹ کرتے ہیں، ابھی کرتے ہیں. ہمارا حق ہے، ہمیں ملنا چاہیے. ہم حق کے لیے، اپنے حق کے لیے نجائز قابضین کو بھگائیں گے اور اپنے حق کے لیے آخری خون کے قطرے تک لڑیں گے. ہم کبھی اپنا حق نہیں دیں گے. گورنمنٹ ہمارا اس وقت جو ہے یہاں چولستان کے یہ قلعہ موج گڑھ کے ساتھ کے بستی بھی آباد ہے. جو جب یہ ضیاء الحق کی حکومت تھی، جنرل ضیاء الحق کی آمریت کا دور تھا، اس وقت جو ہے یہاں پر شمسی توانائی کے 35 کروڑ روپے کا منصوبہ جو ہے شمسی توانائی کا پلانٹ دیا گیا اور جو ہے اس کے بعد ان کو لوگوں کو بجلی ملتی تھی، ان کو پانی میٹھا مہیا کیا جاتا تھا. لیکن اس کے بعد کچھ عناصر ایسے ہیں جو پلیٹیں بھی اٹھا کر لے گئے، کچھ گورنمنٹ سروینٹ لے گئے، لیکن آج وہ کھمبے موجود ہیں، ان پہ ان کی پلیٹیں موجود نہیں ہیں. بجلی کا جو نظام تھا وہ ختم ہو چکا ہے. 35 کروڑ روپے کا منصوبہ کہاں گیا؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور یہ پلیٹیں کہاں گئی، کون اٹھا کر لے گئے، یہ سوچنے کی بات ہے. حکومت کو اس پر تحقیقات کرنی چاہیے کہ 35 کروڑ روپے کے جو پلیٹیں تھیں وہ کون اٹھا کر لے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر محکمہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے اس وقت سابق جو ہے اس وقت جو ہے وزیر اعلیٰ شہباز شریف جو ہے اس وقت موجود ہیں، اس وقت بھی موجود تھے، تو انہوں نے یہاں پر 9 کروڑ روپے کا منصوبہ جو ہے یہاں پر محکمہ لائف اسٹاک فارم دیا. جو یہاں پر نہ تو مویشی ملتے ہیں، نہ کوئی سہولیات میسر ہیں، نہ محکمہ امور حیوانات کی ٹیمیں ہیں، نہ ہی ان لوگوں کو جو ہے مویشیوں کے لیے گھاس دی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے 9 کروڑ روپے یہاں ختم ہو گئے، وہ غبن ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ چاپوں والے میں بھی یہی کچھ ہو چکا ہے، جام سات میں بھی یہی کچھ ہو چکا ہے. یہ جو ہیں یہ منصوبے سب کے سب ختم ہو چکے ہیں. ہم حکومت سے بلکہ نیب سے اور چیف جسٹس سپریم کورٹ، چیف جسٹس ہائی کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں اس پر فوری طور پر جو ہے اس کو نوٹس لے. یہ 9 کروڑ روپیہ کہاں پر گیا ہے اس کا بھی فوری طور پر نوٹس لیا جائے. 35 کروڑ روپیہ کہاں پر گیا ہے اس کا بھی نوٹس لیا جائے. اقبال انجم، روز نیوز، منڈی جرمان.